ایک وقت اس صوبے پر ایسا آیا کہ کم سے کم سزا سیاست کرنے کی سزائے موت. کراچی میں الطاف حسین سے زیادہ طاقتور لیڈر نہیں پیدا ہوا. تو جس کو آپ سب نے مل کر بنایا ہے اسے نوچنے کی ضرورت نہیں ہے. میں چلاؤں کے ساتھ مجھے تو ایجنسیوں نے بڑا پریشان کیا. یا مجھے حیدرآباد میں مجھے فائرنگ کی گئی, مجھے ٹنڈو خان میں گھیرا گیا. میں الطاف میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, مصطفیٰ کمال میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, لیکن میں نے اس مشکل وقت میں صرف اس لیے مدد کی کوئی اور کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. اور جو تھوڑا بہت تھریڈ تھا وہ میں نے بھی برداشت کیا. عمر سے بھی پوچھا گیا کہ خالد ممتاز کون ہے, آپ کیسے جانتے ہیں, فیس کتنی دی ہے, اور اس کو تو ہم دیکھ لیں گے کہ میرا اختلاف تھا, دشمنی تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں بلال احمد. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. کرنٹ افیئرز ود بلال فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ موجود ہیں خالد ممتاز, ایڈوکیٹ, سینئر قانون دان ہیں, اور نثار پنور صاحب کی جانب سے انہوں نے ایم کیو ایم کے قائد بانی الطاف حسین پر پابندی جو عائد ہے اس کو ہٹوانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے. کچھ اہم ترین نکات ہیں اور آج کچھ سخت سوالات بھی ہو سکتے ہیں خالد ممتاز صاحب آپ سے, کیونکہ آپ سنا ہے بلکہ دیکھا گیا ہے کہ زندگی بھر تو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے خلاف موقف رہا. آج اچانک سے آپ کیسے کھڑے ہو گئے؟ تو کئی اہم سوال کریں گے آپ سے, لیکن ایک اہم سوال یہ کہ آپ مہاجر سیاست کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ایک تو آپ نے آغاز کیا اپنی سیاست کا, پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نون لیگ کا حصہ بن گئے, لیکن جب کبھی بھی آپ نہیں بلکہ ایم کیو ایم مرکز میں رہی, لیکن ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, ایون کہ پی ٹی آئی ہو, کراچی کو سب نے نظر انداز کیا ہے. کراچی نے ہمیشہ مرکز میں مین پولیٹکس میں جا کر سیاست کرنے کی خواہش اپنی ظاہر کی, لیکن کراچی پھر بھی نظر انداز رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں کہ نظر انداز رہا, لیکن شاید ایک وقت تو آپ یاد کر لیں کہ پرویز مشرف کے دور میں نظر انداز نہیں رہا. جب مصطفیٰ کمال جو تھے وہ میئر تھے تو فنڈ بھی ملا اس شہر کو خاصا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنٹینیوٹی جو پنجاب میں رہی ہے وہ کراچی میں نہیں رہ پائی. اچھا, اس میں بڑی حد تک کچھ ہمارے کراچی کے لیڈران کا بھی حصہ رہا ہے. جب آپ کسی جماعت سے جس کے آپ ساتھ ہوتے ہیں لڑتے جھگڑتے بھی رہیں اور ساتھ بھی رہیں تو پھر آپ کو جو فنڈ ملنا چاہیے فنڈ نہیں مل پاتا. یعنی آپ نے مسلسل ہماری یہاں کی قیادتوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم قومی سیاسی دھارے میں شامل ہیں اور قومی سیاسی دھارے کی بات کرتے ہیں, لیکن قومی پارٹیوں سے اختلاف بھی رہا. تو اس صورتحال میں جو کشمکش کی صورتحال ہے, اور جیسا میں نے آپ کو گزشتہ انٹرویو میں بتایا تھا کہ سندھ کی قیادت حکومت کسی اور کی اور شہر کی حکومت کسی اور کی, اس پر جو ہے وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ترقیاتی عمل میں دشواری پیدا ہوتی ہے. جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں, کسی نے مجھ سے کہا کہ گروپ آیا جو ہمارے ساتھ سیاست کیا کرتا تھا کہ یار اس وقت ہم کیا کریں, ہم تو پھنسے ہوئے, نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا چلیے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاست کیجیے, اس لیے کہ کوئی یعنی ابھی آپ کو میں عرض کر دوں کیا لاہور کے لوگ پی ٹی آئی میں بھی ہیں اور مسلم لیگ نون میں بھی ہیں, اور وہی لوگ اب پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. تو ہمارے بھی جو ہم کوئی اتنی بڑی تعداد میں تو نہیں تھے نا کہ ہم اپنا کوئی وزیر اعلیٰ بنا لیں, اپنا کوئی وزیر اعظم بنا لیں. تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ سب سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جو ہے ان کا سیاسی عمل جاری رہے. ماضی میں اس سیاسی عمل کو روکا گیا تھا اور اس سیاسی عمل کو روکنے سے نقصانات بھی ہو گئے. یعنی یہ طے کر لیا پیپلز پارٹی نے کہ ہمارا کراچی میں کوئی حال نہیں ہے, انہوں نے بالکل ختم. نون لیگ نے بھی کیا. نون لیگ کو تو میں 20 سال نون لیگ کے ساتھ, نون لیگ کو کراچی نہیں بلکہ پورے سندھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر وجہ کیا ہے, یہ کیا میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا اسکور جو ہے وہ پنجاب اور ہزارہ سے پورا کر لیں گے. نون لیگ یہ سمجھتی ہے. باقی یہ چند لوگوں کا سندھ میں مسلم لیگ نون چند افراد کے گرد ہے, اور وہ چند افراد بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں, اور ان میں سے کوئی گورنر بن جائے گا, کوئی مشیر بن جائے گا, کوئی سینیٹر بن جائے گا, اور ان کی تعداد بھی ایک ایک ہوگی. یہ نہیں کہ سینیٹ میں 4 جن, سینیٹ میں ایک آدھ جائے گا. اس طرح ایک گورنر تو بنانا ہی بنانا ہے, اور پھر یہ مہربانی ہو جائے تو صدر بھی یہاں پر ہو سکتا ہے. لیکن مجموعی طور پر, اور یہ میں نے اپنے استعفے میں بھی یہی لکھا تھا جو میں نے بھیجا تھا سیکرٹری کو, اور میں نے میاں نواز شریف مریم صاحبہ کو بھی, کہ سندھ میں جو ہے وہ بالخصوص کراچی آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کو یا شہباز شریف کو کراچی میں جلسہ کیا, مرکزی جلسہ, ایک آدھ جلسوں میں آ گئے, ادھر بلدیہ چلے گئے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کو
24 سال ہو چکے ہیں کوئی جلسہ نہیں ہوا، 24 سال سے کوئی مرکزی جلسہ نہیں ہوا۔ مریم صاحبہ بھی پنجاب میں بہت ایکٹیو تھیں، اس دوران انہیں اعلان کیا کہ میں کراچی آؤں گی، کراچی نہیں آئی ہیں۔ تو کراچی کو مسلم لیگ نون جو ہے اپنا سیاسی مرکز سمجھتی ہی نہیں ہے، یعنی وہ توجہ ہی نہیں دیتی ہے۔ اب جو لگے ہوئے وہ ان کی محبت ہے یا نواز شریف سے محبت ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہ ایک مخصوص اچھا پھر اب پی ٹی آئی آئی، اس کراچی نے پی ٹی آئی عمران خان کو پرائم منسٹر یہاں سے بنوایا، پی ٹی آئی کے اچھے خاصے اراکین آئے۔ 2013 میں تو ریل قسم کا ووٹ بینک تھا نا، 2018 میں تو مصنوعی بہت زیادہ کر کے دے دیا، اس کے باوجود پی ٹی آئی نے بھی نظر انداز کیا۔ اچھا یہ جو اب یہ مرکز کی جو سیاست ہے، مطلب اگر صرف جی ٹی روڈ سے آپ کا سارا ٹارگیٹ ہے جی ٹی روڈ، بس اب پنجاب کے اندر یا اپر پنجاب کے اندر سے آپ 70-80 سیٹس لے لیں، پرائم منسٹر بن جائے گا، تو پھر کراچی کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیے بدقسمتی سے ہماری قومی لیڈروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر پنجاب ہمارا ہے تو پھر ملک کی حکومت ہماری ہے۔ اب اسے بدقسمتی کہہ سکتے ہیں۔ میں عمران خان صاحب میں جنرل سیکرٹری تھا کراچی بار کا، وہ تشریف لائے تو میں نے جنرل سیکرٹری کی حیثیت میں جی میں تھا، اس وقت تھا میں۔ اچھا میں نے ایڈریس کیا تو یہی میں نے کہا تھا کہ یہاں قومی لیڈروں کو چند سو جھنڈے چاہیے، چند ہزار لوگوں کے جو ایئرپورٹ سے ریسیو کر سکیں، اور پھر آواری ٹاور یا جو میریٹ میں ان کو چھوڑائیں، اور پھر اگر وہ کراچی کا دورہ بھی کرتے ہیں تو بلدیہ گھوم لیتے ہیں، ملیر گھوم لیتے ہیں۔ یہ کراچی نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو عرض کر دوں کہ بہت سے لیڈر تو ایسے ہیں جنہوں نے کبھی گولی مار نہیں دیکھا ہوگا، پاک تالو نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے اختاباد نہیں دیکھا ہوگا، کورنگی نہیں دیکھا ہوگا، اور نیو کراچی اورنگی نہیں دیکھا ہوگا۔ حالانکہ یہاں پر چار لاہور بستے ہیں کراچی میں، یا 10 فیصل آباد بستے ہیں کراچی میں۔ ذرا سی بات پر آپ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ تو چلے جاتے ہیں، لیکن کراچی تشریف نہیں لاتے ہیں۔ اور یہ عمران خان کو تو پہلی دفعہ ووٹ لوگوں نے دیے تھے، اور پھر بعد میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ آپ کو جتوایا بھی۔ آپ نے ایک بڑی فنڈ کا وعدہ بھی کراچی سے کیا، لیکن وہ تشریف نہیں لائے، اس پر عمل درآمد بھی نہیں کیا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ کراچی نے موقع نہیں دیا تو پچھلی دفعہ کراچی نے موقع دیا تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں قومی دھارے میں تو بینگ اے پولیٹیکل پارٹیز بھی ساتھ کھڑا رہا کراچی ہمیشہ سے۔ 3 سال حکومت چلے نواز شریف کی، بے نظیر کی حکومتوں میں، عمران خان بھی 3 سال تو رہے ہی نا۔ بالکل 3 سال تو رہے، تقریباً پونے 3 سال، 2.5 سال، 3 سال تو حکومتوں میں رہے، پھر اس کے بعد اختلاف ہوا اپنی جگہ، اور اس مرتبہ تو کراچی کنورٹ ہوا پی ٹی آئی کے اندر، وہ کراچی جو کنورٹ ہو گیا تھا۔ اسے بدقسمتی کہہ سکتے ہیں، اسے بدقسمتی کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ کراچی تو مرکز تھا کہ جہاں سے آمروں کو للکارا گیا، جہاں پر اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنے والے لوگ اور بڑے بڑے جو ہے انہوں نے احتجاج کیے، اور وہ احتجاج ایوب خان کی جو ہے اس کی ختم ہونے تک جاری رہا۔ اور یہی جب کراچی میں احتجاج ہوا کرتا تھا اس کے جواب میں فوراً لاہور ہوا کرتا تھا۔ ہماری اس اپوزیشن کی طاقت کو ختم کیا گیا، لیڈنگ رول کو آپ کو ختم کیا گیا۔ اور میں ایک بات اور کر دوں کہ ذرا آپ غور کیجئے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے افراد، اب چاہے اسے آپ اردو اسپیکنگ کہیں یا کچھ کہیں، لیکن وہ یعنی ہر بڑی پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہوتے تھے۔ اگر بھٹو صاحب کی پارٹی تھی تو جے اے رحیم اس کا جنرل سیکرٹری ہوتا تھا۔ اگر ایون اے این پی میں تو محمود اللہ عثمانی ہوتے تھے، زبیری صاحب ہوتے تھے، غفور صاحب ہوتے تھے۔ یعنی کراچی ایک ایسے سمجھدار لوگوں کی جگہ تھی کہ جہاں کہا جاتا تھا کہ یہاں قومی سیاست کو لیڈ کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں۔ اب تو قحط الرجال ہے، یعنی آپ تصور کریں کراچی میں گنیں کہ کون کون سے آدمی جو کراچی کو لیڈ کر سکتے ہیں، تو وہ شاید گننے میں گنتی پر آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگا آپ کو، جبکہ اس دوسری جانب آپ کو لیڈرشپ جو ہے اور جگہوں پہ زیادہ نظر آئے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے علاقوں میں دلچسپی لینا شروع کی ہے پہلی دفعہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہاں پر جگہ بنا سکتے ہیں۔ چلیے اگر کوئی اپنی سیاسی طاقت بنانے کی غرض سے بھی کراچی میں داخل ہوتا ہے تو ویلکم کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ میں ایک فارمولہ جو ہمیشہ ہر جگہ ہوتا ہے، سرحد ویلکم تو کرے گا، کام بھی تو کر کے دکھائیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ہم نے سڑکوں پہ کام دیکھا، پہلی دفعہ ہم نے کے ایم سی لائٹوں پر کام دیکھا، پہلی دفعہ ہم نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو یہاں اندر، یہ تو انٹری کے لیے کیا جاتا ہے نا سب کچھ۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کراچی والے اگر صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر، جن کے پاس فنڈ ہے، اپنا کوئی رول چھوٹا موٹا ادا کریں تو اس کا فائدہ ملے گا، نقصان نہیں۔ یہی تو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کر رہی ہے، لیکن مردم شماری میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بلدیاتی انتخابات کے ایشو پر پیپلز پارٹی نے وہی کیا، یعنی کہ وعدے کیے کہ ہم یہ ساری چیزیں آپ کو کریں گے، بااختیار بنائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کچھ معاملات کے اندر تو ٹھیک ہے، کل لچک کا مظاہرہ شہری سندھ کی طرف وہ آئے ہیں، لیکن یہ
مفادات کے لیے آئے ہیں یا عوامی کاموں کے لیے آئے ہیں؟ اس میں بڑا فرق ہے نا. اچھا ایک جن چیزوں کو جی ایک سوال آپ سے یہ ہے، مہاجر سیاست 40-50 سال 80 سے آج تک جو چیزیں رہیں، پھر بانی ایم کے الطاف حسین، ان کا عروج آیا. تنقید کرنے والے کرتے ہیں کہ جی آپ کے پاس بڑا وقت تھا، آپ اس کو سنگاپور بنا سکتے تھے، آپ اس کو دبئی بنا سکتے تھے، وہ نہیں بنا سکے. اب مہاجر سیاست ایک طرف گرد گھومتی ہے الطاف حسین کے، اب دوسرے جو وارثین آ گئے ہیں وہ ایم کیو پاکستان کی صورت میں آ گئے ہیں. یہ بتائیں مہاجر سیاست اب کیا ہے؟ اس کی کنٹینیویشن ہوگی یا مہاجر سیاست کو خود ختم کر دیا الطاف حسین نے بھی، اور موجودہ متحدہ پاکستان ہے اس نے بھی، ایم کیو پاکستان، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی اب صرف مہاجروں کا شہر نہیں رہا. اس لیے کہ کراچی میں اگر پشتونوں سے پوچھے تو وہ کہیں گے ہمارا سب سے بڑا شہر کراچی. اچھا اب یہاں پر ایک بڑی تعداد میں سندھی جو ہے پہلی دفعہ آیا ہے، اور کوئی بری بات نہیں جی ٹھیک ہے، کیونکہ اب جب یہ دنیا کے کیپٹل اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہاں پر ہر پورا آپ چلے جائیں، بامبے میں پورا انڈیا آپ کو ملے گا، نیو یارک میں پورا امریکہ آپ کو ملے گا. لیکن صرف سوال ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کراچی بڑھ گیا ہے ہر طرف سے، تو صوبائی یعنی بلدیاتی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ صوبائی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح سے پر غور کریں. اور جو میں پہلی دفعہ میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ کام جو مہاجر آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تقریباً کمزور پڑ چکا ہے. لیکن اہل کراچی میں رہنے والے، کراچی میں بسنے والے، مین لیڈنگ رول تو انہی کا باقی رہے گا نا. یہ تو یہ نہیں ہو سکتا کس صورت میں رہے گا. اس لیے رہے گا کہ اگر جو آپ الیکشن کے حلقے دیکھیں وہ کس کے ہیں. اگر آپ کہیں سے یہ پوری جو جہاں جماعت اسلامی آئی وہ کس کے حلقہ تھا؟ اردو اسپیکنگ کرتے تھے. اور کتنی سیٹیں، یعنی پیپلز پارٹی سے کچھ سیٹیں کم صرف لے کر آئیں. تو یہ کام اگر متحدہ حصہ لیتی تو شاید ان کا یہ نتیجہ نہیں آتا. اب اس متحدہ کا جو متحدہ ہے، اب اس میں کیا کمزوریاں ہیں اس میں ہمارے سامنے، کہ اس میں فاروق ستار کی خاموشی، جو الطاف حسین کے بعد سب سے زیادہ شریف اور بہتر لیڈر تصور کیے جاتے تھے، ان کی مسلسل خاموشی. اس کے بعد مصطفیٰ کمال کا پی ایس پی بنانا، پھر اس کا لوٹ کے واپس آنا، پھر یعنی یہ کہنا کہ صاحب یہ اس پارٹی کے ساتھ تو ہو ہی کچھ نہیں سکتا، ان کا لوٹ کے تو ان سب چیزوں کو دوبارہ اپنے مقام تک لانے کے لیے وقت لگے گا. جو چیز آپ نے خود خراب کی ہے اسی مقام تو اس کو لانے کے لیے تو ایک وقت بھی درکار ہوگا اور ایک اعتماد بھی درکار ہوگا. کیا جو اعتماد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان الطاف پہ تھا، آپ کے پاس وہ اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ میں جو بات یہ کرتا ہوں، ہاں وہ بالکل کہ آپ یہ کہتے رہے کہ اس کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے پارٹی الگ بنائی، پھر اس میں واپس آ گئے، تو اب یہ تو کر رہے ہیں سوال. اسی کلر، اسی جھنڈے، اسی نشان اور اسی نام کے پار آئے. جیسے اس میں اگر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو پھر آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ کراچی کا پھر دفاع نہیں کر سکیں گے. ہم جو بات کرتے ہیں کہ بڑی مشکل سے، دیکھیں لیڈرشپ بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے. مجھے آپ نے انٹرو میں بتایا پیدا ہوتی ہے، بنائی نہیں جا سکتی، یہ بھی ہوتی ہے. بھائی آپ غلط یا صحیح، لیکن الطاف حسین کی قیادت اور لیڈرشپ بنی تھی. یعنی وہ لیڈرشپ تھی کہ جس کے کہنے پہ کراچی وہ کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا. اب اس میں سے چند غلطیوں کو وقت کے ساتھ انہوں نے بھی صاف کرنے کی کوشش کی، اور کرنا چاہیے. سیاسی لیڈر جو ہے وقت کے ساتھ کئی غلطیاں کرتا ہے تو وقت کے ساتھ صحیح بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کے پاس آیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود ہی سب کچھ کر لیں گے. میری نظر میں وہ نہیں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں. انہیں بہرحال جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کیا الطاف حسین سے مخالفت کر کے اس شہر میں کیونکہ یہ برانڈ مہاجری ہے، یہ چاہے یہ برانڈ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ بریانی ہم کھایا کرتے تھے. اب وہ پورا ہوٹل بن گیا، کچھ بھی ہے لیکن اب وہ ہوٹل بن گیا، اس کے اندر قورمہ چیزیں اور سب ہیں، لیکن جا کے جو شوق ہے جو پوچھا جاتا ہے وہ بریانی ہے. اب جتنا متحدہ بنا لے سب کچھ، لیکن آپ کا برانڈ مہاجر جہاں سے جس نام سے آپ اٹھے ہیں، اگر ہوتا کہ آپ کی متحدہ کو ہر چیز قبول کر لی جاتی تو پھر آپ پنجاب سے بھی کئی سیٹیں نکال چکے تھے. آپ نے کہا کہ بلوچستان سے کئی سیٹیں مظلوم لوگ بستے. آپ مظلوموں کے نمائندے ضرور کہلائے جاتے ہیں، لیکن مظلوموں میں آپ مہاجر کے نمائندے. اچھا اب اس کو آپ نے، چونکہ اب حالات ایسے نہیں کہ ہم کہیں کہ صاحب کوئی کہے کہ صاحب مہاجر صوبے کی بات کر رہا ہے، وہ جنوبی صوبے کی بات کر رہا ہے فلاں. کوئی ایک چیز اگر آپ صوبے کی بات کریں گے تو لفظ کے ساتھ نہیں، اعتماد کے ساتھ بات کرنی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں جب تک پورے پاکستان میں صوبے نہیں بنیں گے، ایک صوبہ بنانا بڑا مشکل بات ہے اور ایک تصادم کی طرف جائے گا. تو
ہم نہیں سمجھتے کہ اب کراچی یا یہاں رہنے والے بسنے والے سندھی مہاجر یا پٹھان مہاجر یا کسی تصادم کو برداشت کر پائیں، اور کرنا بھی ہونا بھی نہیں چاہیے. جو کچھ ہونا چاہیے پولیٹیکلی طے ہونا چاہیے. آخر میں سوال بہت سارے لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بھی لکھا، آپ نے مہاجر سیاست بھی کی، مہاجر اتحاد بھی بنایا، الطاف حسین کے بارے میں تو آپ ہمیشہ سے ان کے مخالف رہے. تو کئی لوگوں نے مجھ سے کہا بھی، پرسنلی بھی فون پہ کہا کہ جب آپ ملاقات کریں تو یہ کویشچن تو لازمی کیجیے گا خالد ممتاز صاحب سے کہ آج برا وقت جب ان کا کوئی نام جو لینے والے تھے، وارثین تھے، وہ ان کے خلاف ہیں، آپ آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کی کیس لڑ رہے ہیں. بات کریڈٹ کی تو ہے نا، آپ کے سوال میں میرا کریڈٹ موجود ہے. دیکھیے میں بے شک الطاف حسین کی سیاست کا ہمیشہ مخالف رہا. میں مہاجر اتحاد تحریک کا چیئرمین رہا 4 سال رہا. اس کے بعد جب میں نے مہاجر سیاست کی اختتام کا اعلان کیا اپنے، تو میں نے اس میں متحدہ عوامی فرنٹ بنائی تھی، جس میں میں چیئرمین تھا اور میرا سیکرٹری جو تھا سید محمد نیال ہاشمی صاحب تھے جو ابھی سینیٹر ہیں، اور ہم نے اس میں کام بھی کیا. لیکن ایک وقت اس صوبے پر ایسا آیا کہ کم سے کم سزا سیاست کرنے کی سزائے موت تھی، تو خاموشی بھی اختیار کر لی گئی. لیکن میں نے ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کراچی میں الطاف حسین سے زیادہ طاقتور لیڈر نہیں پیدا ہوا، نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد بلکہ سکر، یعنی سندھ کے شہری علاقے. تو جس کو آپ سب نے مل کر بنایا ہے اسے نوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نوچ کر کمزور نہیں کریں. آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کر لیجئے، پھر آپ جائیے عوام میں اپنی بات کیجئے. اگر عوام آپ کی بات سن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ ایک الزام لگاتے ہیں، اور وہ الزام بھی اس وقت کا لگاتے ہیں جب آپ خود موجود تھے ان کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نامناسب سی بات ہے. اور میں نے جہاں تک یہ بات کہ یہ مشکل وقت ہے، حالانکہ دیکھیے میں چلاؤں کے ساتھ مجھے تو ایجنسیوں نے بڑا پریشان کیا، یا مجھے فلاں ایجنسی اسٹیبلشمنٹ، مجھے کہا آ کر لوگوں، وہ بھی ملے، وہ بھی میرے گھر آئے، انہوں نے بھی یہی جملہ کہا کہ آپ تو مخالف تھے. جو ہے میرے تو گھر پہ 1986 میں حملہ ہوا، 2.5 کلو کا بم مارا گیا میرے گھر پہ. حیدرآباد میں مجھے فائرنگ کی گئی، میں میو ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے ٹنڈو خان میں گھیرا گیا. تو یہ سب وقت گزرا، لیکن وہ جذباتی ماحول تھا. دیکھیے یہ جو ینگسٹر ہوتا ہے، اس زمانے میں بہت ینگ لڑکے تھے، آیا انہوں نے قیادت سے اپروول لی بھی تھی یا نہیں تھی، یا قیادت ایسا کر بھی رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی. میں الزام لگا دوں گا نہیں صاحب یہ تو انہوں نے. تو میں اور یہ جو میں بالکل اوپن ہو کے یہ بات نہیں کرتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں ان میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. میں دیکھیے میں الطاف میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں مصطفیٰ کمال میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں فاروق ستار میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. خدا نہ کرے کہ اگر ان پر کوئی مشکل وقت آئے اور کہیں کہ خالد صاحب یہ کہ میں تو وکیل ہوں نا، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں، اور مشکل آدمی سے میں تو سینکڑوں فیس بغیر لیے بھی فیس کام کرتا ہوں. تو اگر میرا کوئی آدمی مشکل وقت میں ہوگا، میں اس کی مدد کرنا خود کو لیے اعزاز سمجھوں گا. اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے کچھ حاصل کرنا ہے. ابھی تو اگر کوئی پوچھے تو کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی سیاست میں دور دور تک نظر نہیں آتا کہ ایسا ہو بھی جائے گا یا نہیں ہوگا. لیکن میں نے اس مشکل وقت میں صرف اس لیے مدد کی، کوئی اور کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اور وکیل ان کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور جو تھوڑا بہت تھریٹ تھا وہ میں نے بھی برداشت کیا، اتنا کر بھی لینا چاہیے. جب ہم سیاست کرتے ہیں یا کسی سیاسی آدمی کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت میں کہوں نہیں صاحب مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ نہیں کیا گیا. تھوڑا بہت جملے استعمال کیے گئے میرے گھر پر بھی آ کر، جملے استعمال کیے آ کر جو ہے رینجر نے مجھے جو ہے اس کی جو انکوائری کی ہے، جب وہ چھوٹ کر آیا کیا نام ہے 40-42 دن کے بعد، پاور سے بھی پوچھا گیا کہ خالد ممتاز کون ہے، آپ کیسے جانتے ہیں، فیس کتنی دی ہے، اور اس کو تو ہم دیکھ لیں گے. تو یہ سب باتیں تو اس کا حصہ ہوتی ہیں، انٹروگیشن کا حصہ ہوتی ہیں. میں اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتا ہوں. اس میں ایک یہ چیز ہوئی نا، آپ اختلاف رکھیں دشمنی نہ کریں. یہ میں نے جملہ شاید پہلے بھی شاید کہا تھا کہ میرا اختلاف تھا، دشمنی کوئی نہیں تھی، اور سیاست میں ہونی بھی نہیں چاہیے. ہاں بالکل جی. آڈینس یہی ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کارکن ہوں، رہنما ہوں، حالات اور وقت کس طرح کب تبدیل ہوتے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت سے آپ کو ماضی میں اختلاف رہا ہو، عین ممکن ہے اتحاد ہو جائے، اور جس اتحادی ہو اس سے اختلاف ہو جائے، قیادت سے بھی ہو سکتا ہے، باقی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ سے سیاست کے اندر اختلاف رکھنا چاہیے، اس کو دشمنی میں بدلنا نہیں چاہیے. آج کے اس سیشن کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی تجاویز کیا ہیں؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا. آپ کے سوالات کے نتیجے میں ہم دوبارہ سے اگر آپ کہیں گے تو خالد ممتاز صاحب کو مزید تکلیف دیں گے، اور ان سے پھر آپ کے سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے. تو مجھے دیجیے اجازت. اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے کرنٹ افیئرز ود بلال فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک یا فالو نہیں کیا تو لائک کیجیے گا. بہت شکریہ.